ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہاں سے بالکل قریب علاقہ ہے آپ کا بسپورہ، اس جگہ کا ایک لڑکا کسی ایسی جگہ پر گیا جو جگہ قابل اعتراض ہے۔ بعد میں کچھ نوجوانوں نے اس کے والد سے ملاقات کر کے کہا کہ ہم آپ سے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے بیٹا فلاں نامناسب جگہ پر گیا تھا۔ باپ نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ انہوں نے کہا وہاں جہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں اور جہاں لوگوں کو مرتد بنایا جاتا ہے وہاں۔ تو یہ باپ یہ کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم نے اس نبی کو نہیں مانا اس نبی کو مانا، اس سے کون سی فرق پڑے گا؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک باپ اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر کے اور آپ پر ایمان کو چھوڑ کر کے وہ کسی اور راستے پر جا رہا ہے۔ باپ کہتا ہے ہم سے کیا فرق پڑی؟ اس نوجوان نے اس سے کہا بہت اچھا، آپ مسجد میں چل کر اس کا اعلان کر دو۔ تو بولے وہ کیسے کرو اعلان؟ اس نے کہا جب آپ اعلان نہیں کرو گے چلو میں اعلان کرتا ہوں کہ فلاں صاحب جو آپ کے محلے میں ہیں یہ اب اس نبی کے راستے کو چھوڑ کر جس پر یہ تھے آج تک، یہ کسی اور راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ تو انہیں مہربانی یہ کر دینا۔ اب گویا جان کا خطرہ ہو گیا یا عزت بچانے کا خطرہ ہو گیا، لہٰذا یعنی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں، اور میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جا رہا ہوں یا میرا بیٹا کسی اور راستے پر جا رہا ہے، اس کو کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہاں ڈر اس بات کا ہے کہ لوگوں میں میری بدنامی نہ ہو جائے، یعنی گویا دھوکے کے ساتھ لوگ یہ سمجھتے رہے میں مسلمان ہوں، اگرچہ میں بس مجبوراً ہی مسلمان ہوں، ورنہ مجھے دلچسپی مسلمان رہنے کی نہیں ہے۔ یہ اس کے دوسرے لفظوں میں مانا۔ ابھی 3 دن ہوئے، ایک صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ میں کشمیر کے فلانے علاقے کا ہوں اور یہاں ایک دوسرے آدمی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ دوسرا آدمی کون ہے؟ کہنے لگا ہمارے احمدی بھائی ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے اور احمدی اور بھائی بن گئے؟ احمدی کو تو احمدی کہنا ہی جرم ہے، اب کیا پوچھنا ہے؟ کیا لگا ہمیشہ کہتا سوالات، اس کو کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ اس مرزائی نے اب فون لیا، وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھیے صاحب صاف بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، خاتم النبیین غلام محمد قادیانی تھا، اور وہ یہ محنت کر رہا ہے اسی شہر کے اندر، اور وہ صاحب کہتے ہیں یہ میرا احمدی بھائی ہے۔ تو نہ جانے کتنا انفیکشن اس کو ہو چکا ہے۔ یہ کسی گاؤں کا ہے، وہ بھی دوسرے گاؤں کا ہے، یہ دونوں شہر کے اندر رہ رہے ہیں۔ ایک کولگام کا ہے جو مرزائی ہے، جو اس کو مرزائی بنانے کی محنت کر رہا ہے، اس کے سوالات، تو وہ چونکہ سوالوں سے پریشان ہو گیا، وہ کہتا ہے چلو کسی اور سے ہم سوالات پوچھتے ہیں، شاید اس سے ان تمہارے سوالوں کا حل نکل آئے۔ اب کیا سوال ہے تمہارا؟ کہنے لگا صاحب قرآن میں یہ لکھا ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی نبی ہے۔ تو اس سے کہاں ثابت ہوا؟ دم تیل چون تو قرآن مان نہیں نا، کہتا ہے تم لوگ قرآن مانتے ہیں نا، قرآن اس آیت کا تعلق تو مرزا قادیانی سے کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اطاعت اسی نے کی اس لیے وہ نبی بن گیا۔ یہ ہے اس دور کے اندر ہم اس لیے سیرت طیبہ کے متعلق پروگرام کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، تاکہ ایمان والوں کو یہ بتایا جائے کہ جس نبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس نبی کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کے متعلق ایک ایمان والے کو عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے سکولوں کالجوں کی وہ نسل جو وہاں پڑھ رہی ہے ان میں سے اکثریت کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نبی کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔